اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت وعظمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جزا اللہ عنہ محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنہ محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلسماتی ٹی وی چینل کے اس سفر میں آپ حضرات کی نیک دعاؤں کا متمنی اور مددگار حسن قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ اور نایاب عمل پیش کرنے جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل سحر جادو، جن بھوت پریت شیاطین ارواح خبیثہ، کسی کے اوپر میں کسی کا جادو کرا دینا، کسی کو جادو کھلا دینا، کسی کے اوپر میں شیاطین کا مسلط ہو جانا، جنات کا پریشان کرنا، راتوں کو سونے نہ دینا اور پریشان کرنا، کاروبار کو تباہ برباد کر دینا، یہ عام بات ہو چکی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی قرب قیامت میں سحر جادو کرنا عام بات ہو جائے گی، اور یہ چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سحر جادو ہوتا ہے، اور وہ سحر جادو کی وجہ سے یا تو مختلف بیماریوں میں پریشان رہتے ہیں اور ان کی بیماریاں سمجھ میں نہیں آتی اور علاج اور معالجہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رات کو بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، دل گھبراتا ہے، دماغ پریشان رہتا ہے اور پوری رات ایسے ہی بے چینی میں گزر جاتی ہے۔ اور کچھ احباب ایسے بھی ہیں جن کی کاروبار یا تجارتیں تباہ برباد ہو رہی ہیں اور ان کا توجہ اس طرف نہیں جاتا ہے کہ ہمارا جو کاروبار ہے، جو ہماری تجارت ہے، وہ تباہ برباد ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سحر جادو کا سبب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان معاملوں میں اکثر لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، یا میں بیمار ہوں، یا میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا میرے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں، آپ بتائیے میرا کیا مسئلہ ہے۔ اور عاملین حضرات کچھ بھی اپنے منہ سے بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر میں سحر کر دیا گیا ہے، سحر اسود کر دیا گیا ہے، یا سفلی جادو کر دیا گیا ہے، یا الوی جادو کر دیا گیا ہے، یا آپ کے اوپر شیاطین کو مسلط کر دیا گیا ہے، یا آپ نے آپ کے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا ہے، یا آپ کے اوپر میں کسی نے فلا کریا کر دی ہے، یا آپ کے اوپر کسی نے تنتر اور منتر کر دیا ہے، یا آپ کے اوپر کسی نے کچھ کھلا دیا ہے آپ کو، یا پلا دیا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں بول کر انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور گمراہ اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ آپ ڈر جائیں، خوف میں آ جائیں، اور علاج معالجے کے نام پر وہ آپ سے پیسے لے سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تمام عاملین دھوکے باز، جھوٹے اور مکار نہیں ہوتے۔ کچھ عاملین حضرات اور معالج حضرات اور روحانی اور اسپریچل کا کام کرنے والے حضرات نیک اور ایماندار بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں ان کی تعداد 5% بھی مشکل سے نہیں ہوگی۔ 95% ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فراڈی ہیں، فراڈ کرتے ہیں، عملیات کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور صحیح معنوں میں ان کو عملیات کا نہ ہی کوئی تجربہ ہے، نہ ہی کوئی ان کے اندر صلاحیت ہے، نہ قابلیت ہے۔ جس کی جو مرضی آیا وہ عامل بن کر، بابا بن کر، تانترک بن کر، پنڈت بن کر، پجاری بن کر بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کو ٹھگنے کا کام اور لوٹنے کا کام اور چیٹ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ کو ایک ایسا نایاب عمل دینے جا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے آپ خود اپنے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اوپر سحر جادو ہے کہ نہیں۔ آپ سیلف ڈائگنوس یعنی تشخیص مرض خود کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں خود اپنی تشخیص کر سکتے ہیں، اپنا ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ مجھے سحر جادو ہے کہ نہیں۔ اور انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو خود احساس ہو جائے گا اس ڈائگنوز سے، اس تشخیص سے کہ آپ کے اوپر میں سحر جادو ہے یا نہیں۔
اگر اس تشخیص میں آپ کے اوپر میں سحر جادو نکل کر آ جائے، ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو جو علاج اور معالجے کے میں نے اپنے ویڈیو میں مختلف طریقے بتائے ہیں، آپ ان سے علاج کی ہیلپ اور مدد لے سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی بہترین اسپریچول ہیلر، بہترین عامل اور متقی پرہیزگار ہو تو آپ اس سے علاج کرائیں۔ اور اگر آپ مجھ سے بھی رابطہ قائم کرنا چاہ سکتے ہیں تو نیچے دیے گئے میرے اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، سیلف ڈائگنوز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیں، گلاس کانچ کا ہونا چاہیے، اور اس گلاس کو میں آپ منرل واٹر جو آپ پانی پیتے ہوں وہ پانی آپ لے لیں، اور 2 گھونٹ پینے کے بعد اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس ذائقے کو یاد رکھیں کہ ہاں یہ ذائقہ ہے، اور اس کے اوپر میں 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں گے، یہ دعا شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، اور پھر اس پانی کو آپ 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 2 منٹ کے بعد آپ اس پانی کو پئیں، اور یہی طریقہ آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈائگنوس آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مزید دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسی طریقے سے پانی دوسرے فریق کو یا دوسرے شخص کو پلائیں اور اس کو بولیں کہ ذائقہ یاد رکھے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر دم کریں، اور پھر اس دوسرے شخص کو پینے کے لیے دیں، اور اس کو پینے کے بعد پوچھیں کہ ذائقہ کیسا ہے۔ اگر ذائقہ جیسا تھا ویسا ہی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کا مرض اور آپ کی پریشانی نیچرل ہے، جسمانی ہے، فزیکل ہے۔ اور اگر آپ کا پانی کا ذائقہ پھیکا ہے یا بکبکا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے اوپر میں بدترین طرح کا سحر جادو کیا ہوا ہے۔ اور اگر پانی پینے کے بعد اس کا ذائقہ کڑوا ہو یا کسیلا ہو، جیسا نیمبو ہو جائے یا املی ہو جائے یا کڑوا پن آ جائے یا اس کے، تو سمجھ لیجئے آپ کے اوپر میں جنات مسلط ہیں۔ اگر اس پانی میں سے آپ کو چمڑے جیسی یا اور کچھ خراب بدبو محسوس ہو سونگھنے سے اور پینے سے، تو سمجھ لیجئے آپ کے اوپر خبیثات مسلط ہو چکے ہیں، یا تو وہ کسی نے کیے ہیں یا تو وہ خود سے ہوئے ہیں۔ تو یہ طریقہ ایسا ہے کہ 5 منٹ کے اندر میں آپ اپنے آپ کو بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، کبھی فیل نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھیے، اپنے تمام گھر کے افراد کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو چیک اپ کیجئے۔ جو نارمل ہوگا اسے پانی کا ذائقہ ایز اٹ از سیم، یعنی ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے پیا تھا۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی روحانیات کا مسئلہ ہے، جن بھوت پریت یا سحر جادو کا مسئلہ ہے، تو پانی کا ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، بہت مجرب ہے، اور عرصہ دراز سے میں بھی اس عمل کو اپنے استعمال میں لیتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی استعمال کے لیے اور جانچنے کے لیے بولتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ عمل ضرور پسند آئے گا۔ آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تک شیئر کریں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں کو پھیلانا بہت آسان ہے۔ گناہوں کو پھیلانا گویا کہ جہنم کا ایندھن اپنے لیے تیار کرنا ہے، اور نیکیوں کو اور اچھائیوں کو پھیلانا گویا کہ ایسا ہے جیسا اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیوں کو اکٹھا کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے اس عمل کو ضرور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔